عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین نے ان سے مطالبہ کیا آسمان سے ایک ہمارے لیے مائدہ آنا چاہیے، ایک دسترخوان، ایک پورا ایک کھانے کی چیزیں اترنا چاہیے۔ اللہ نے اس کو ذکر کیا، اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم، جب حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ آسمان سے ہمارے لیے ایک دسترخوان نازل کر دے؟ قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اگر واقعی تم لوگ ایمان والے ہو تو ڈرو اللہ سے۔ کیا مانگ رہے ہیں؟ یعنی ہم کو ایسا کر کے بتاؤ، اللہ کو بول رہے ہیں۔ اللہ سے مطالبہ کر سکتے ہیں اس طرح سے کہ اللہ ایسا ہے تو بتا ہم کو، اللہ کر سکتا کہ ذرا بتا ہم کو۔ اللہ کو اس طرح سے اللہ کا امتحان نعوذ باللہ نہیں لے سکتے ہیں، اپنے مطالبات جو بھی اللہ کو اس طرح سے نہیں کر سکتے، ہم کو ایسا کر کے بتا۔ قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر واقعی ایمان والے ہو تو ڈرو اللہ سے، یعنی کیا تمہارا بھی ایمان نہیں ہے؟ قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا، انہوں نے کیا کہا؟ نہیں ایسا نہیں، شک نہیں کر رہے ہم لوگ۔ قالوا نريد ان ناكل منها، انہوں نے کہا ہم تو بس اتنا چاہتے ہیں کہ جب وہ آسمان سے آئے تو ہم اس میں سے کھائیں، وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دلوں کو کیا ہو؟ ایک دم اطمینان ہو جائے، ہاں اب صحیح ہے، ہمارا معاملہ کیا ہے؟ صحیح، دلوں کو اطمینان ہو جائے۔ وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا، اور ہم کو پکا یقین ہو جائے کہ واقعی آپ نے جو بھی ہم سے کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے وہ سب صحیح ہے، ہم کو یقین ہو جائے پکا۔ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور جب یہ دسترخوان آسمان سے آ جائے تو اللہ کی قدرت کے ہم خود کیا ہو جائیں؟ گواہ ہو جائیں، تو ہم کھائیں اور ہم کیا کریں؟ ہمارے دلوں کو اطمینان ہو جائے اور آپ کے نبی ہونے کا پختہ یقین ہم کو مل جائے اور ہم خود اس بات کے کیا ہو جائیں؟ بعد والوں کے لیے گواہ ہو جائیں۔ قال عیسی ابن مریم، اس پر عیسیٰ علیہ السلام نے بطور دعا کہا اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے ہمارے رب، اے اللہ ہم پر انزل علینا مائدۃ من السماء، ہم پر آسمان سے تو مائدہ دسترخوان نازل کر دے، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، یہ دسترخوان، یہ واقعہ ہمارے لیے، ہمارے پہلوں کے لیے اور ہمارے بعد والوں کے لیے، آخر کے لیے کیا ہو جائے؟ عید بن جائے۔ وآیۃ منک، اور تیری طرف سے کیا ہو جائے؟ یہ ایک نشانی ہمارے لیے ہو جائے۔ وارزقنا وانت خیر الرازقین، اے اللہ ہم کو رزق دے، ہم کو رزق عطا فرما، یقیناً تو بڑا بہترین رزق دینے والا ہے۔ قال اللہ انی منزلها علیکم، اس پر اللہ نے کہا میں ان قریب تم پر یہ دسترخوان نازل کرنے والا ہوں۔ فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین، دیکھو میں نازل تو کروں گا لیکن اگر نازل ہونے کے بعد تم میں سے اگر کسی نے کفر کیا، ماننے سے انکار کیا، تو ایسا عذاب اس کو دوں گا کہ اس سے پہلے میں نے کسی کو عذاب نہ دیا ہو۔ چاہیے تم کو ٹھیک ہے نازل کریں، پھر ماننا پڑے گا، اس کو نہیں مانو گے تمہارے اوپر ایسا عذاب آئے گا کہ پھر اس سے پہلے کسی کو عذاب نہ ہوا ہو۔ یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 112 سے 115 تک۔ اس سے بعد لوگوں نے دلیل لی، کیا دلیل لی؟ انہوں نے کہا دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، کیا دعا کی؟ اے اللہ آسمان سے تو ہمارے دسترخوان نازل کر، تو یہ دسترخوان نازل ہونے کے دن کو ہم کیا کر لیں؟ یہ ہمارے لیے کیا ہو جائے کہ تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، ہمارے پہلے اور آخر یعنی ہماری پوری امت کے لیے یہ دن دسترخوان نازل ہونے کا کیا ہو جائے؟ عید کا دن ہو جائے۔ اس سے لوگوں نے دلیل لی، دیکھیے جب آسمان سے دسترخوان نازل ہونے والا دن عید بن سکتا ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن کیوں عید نہیں ہو سکتا ہے؟ اب اس سے استدلال کرنا دو وجہ سے غلط ہے۔ ایک تو یہ کہ
عیسیٰ علیہ السلام خود نبی تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ تو دسترخوان نازل کر دے تاکہ ہمارے لیے عید ہو جائے۔ ظاہر بات ہے کہ نبی اگر کسی چیز کو عید قرار دے دے تو وہ عید ہے، ہم اپنے طور سے نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی نبی بتائے فلاں دن پیر کا دن ہے، ٹھیک ہے پیر ہے، اتوار ہے تو اتوار ہے، جمعہ ہے تو جمعہ ہے، ہم نہیں جانتے کیا عید ہے، ہم کو کون بتائے گا؟ نبی بتائیں گے۔ تو اس شریعت میں عیسیٰ علیہ السلام جس کو عید کہیں وہ عید ہے، ماننا پڑے گا، لیکن کیا ان کی عید ہمارے لیے ہو سکتی ہے عید؟ نہیں۔ کیوں؟ ہماری شریعت کیا ہے؟ الگ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر واقعی اس طرح سے عید ہم بنا سکتے ہیں تو صحابہ نے کوئی عید کیوں نہیں بنائی؟ ایک عید بتا دیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طے شدہ عید کے علاوہ صحابہ نے بنائی ہو، کوئی دن بتا دو۔ صحابہ نے نہیں کیا اس کو، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے استدلال غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک وہ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، وہ جس دن کو چاہیں عید قرار دے دیں، وہ اللہ کی رہبری میں کام کرتے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام اگر عید کہہ دیں تو ان کے لیے عید ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ان کی شریعت الگ تھی، ہماری شریعت الگ ہے۔ وہ اس امت کے لیے نبی تھے یا ہمارے لیے ہیں؟ وہ ہمارے لیے نئی شریعت والے نہیں، ہم ان کو نبی مانتے ہیں، لیکن ان کی شریعت آج چلے گی؟ نہیں چلے گی۔ اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل اور زبور تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا، اور ہمارے لیے کون سی کتاب ہے اب؟ قرآن ہے۔ پچھلے سارے نبیوں کی نبوت اپنی جگہ قائم ہے، باقی ہے، لیکن ان کو صرف نبی ماننا ہے، ان کی شریعت پر ہم چل سکتے ہیں ابھی نہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لو کان موسیٰ حیا وادرک نبوتی ما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے اور میری نبوت پاتے تو ان کے لیے میری اتباع کرنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ بلکہ آپ نے صحابہ سے کیا کہا؟ لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل، اگر آج موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہو جاتے، دیکھیے اس کے الفاظ کیا ہیں، اگر آج موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہو جاتے اور تم مجھے چھوڑ کر ان کے پیچھے چلنے لگ جاتے تو تم سیدھے راستے سے بھٹک جاتے۔ تو آج ہمارے لیے شریعت کس کی ہے؟ ہماری شریعت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور اس شریعت میں ہم اپنے طور پر عید بنا سکتے ہیں؟ نہیں۔ عیدیں جو ہیں انہی عیدوں کو عید مان کے چلنا ہے، اپنی طرف سے عید ایڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ اپنی طرف سے کچھ اضافہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس سے دلیل لینا غلط ہے، اس لیے کہ یہ اس شریعت میں تھا۔ ہماری شریعت میں جو عیدیں ہیں ہمارے نبی نے ہم کو دے دی، جتنا نبی نے دیا بس نہیں ہوا کیا اور چاہیے؟ تو جتنا نبی نے دیا، شرافت اس میں کہ جتنا دے دیا لے لو، یا ایسے جیسے آدمی کہے ایک پارا اور دے دو ہم کو، ایک سورہ اور دو ہم کو، بس نہیں ہوا، تھوڑی تراویح اور لمبی کرنے کی ہم کر سکتے ایسا، ایک رکعت اور دے دو ہم کو تو کر سکتے ایسا، مغرب کی 3 آڈ ہو رہی، باقی 2 4 تو ہم کیا کریں گے؟ 3 کو بھی 4 کریں گے، کر سکتے۔ ایک رکعت اور مانگنے کے لیے بولیں گے کسی کو، اللہ والے کو، کوئی بابا کو بولیں گے وہ تو لا کے دے دے گا آپ کو جلدی سے، اللہ والے نہیں دیں گے، بابا دے دے گا جلدی سے، بولیں گے 1 2 دیتا ہوں، 5 کر دو 3 کے، یہ بھی کوئی بات ہے۔ اور ایک تم چاہو تو بڑھا سکتے ہو، میں تم کو بھی اختیار دے دیتا ہوں، ایسا کر دے گا وہ تو اپنی طرف سے ہم دین میں کسی بھی چیز میں اضافہ نہیں کر سکتے ہیں۔ عید تو اتنی بڑی چیز ہے، پورا دن کا دن ہو، اس کو آپ بالکل عید نیا لا رہے، کوئی بھی عید مطلب مذاق ہے؟ تو سوچنے کی چیز ہے کہ آدمی، عجیب بات یہ ہے کہ اپنے گھر میں کسی اور کو کوئی تبدیلی کرنے دیتا نہیں۔ آپ کا ٹوائلٹ ہے اور پڑوسی آپ کا بہت محبت ہے، اب اس نے کیا کیا، اس نے آپ کا جو ٹوائلٹ جب کنسٹرکشن ہو رہا تھا آپ ذرا گئے کچھ اینٹ لانے کے لیے، اب اس نے کیا کر دیا، کچھ کا کچھ کر دیا، کھڑکی ادھر بنا دیا، اوپر کچھ ڈال دیا، ادھر کچھ کر دیا، بولے بھائی ہم لوگ تو، اب کچھ بھی بنا دیا اس نے اپنی طرف سے، آپ آنے کے بعد اس کو بخشو گے؟ آپ بولے کہ کیسا کیا تم، میرا گھر ہے یہ، آپ کر سکتے اس میں کچھ بھی؟ آپ نہیں کر سکتے۔ چاچا آ گئے آپ کے گھر میں آ گئے اور آپ ابھی آفس سے آئے نہیں ہوں، انہوں نے دیکھیے میرا بھتیجا، اس نے صوفہ ادھر رکھا ہے، اس نے کرسی یہاں رکھا ہے، اس کا فریج یہاں پر ہے،
چاچا نے کیا کر دیا, صوفہ اٹھا کے ڈال دیا ادھر کچن میں, کرسی سیدھا ٹیرس کے اوپر, جا بیٹھ اوپر, ادھر کا ادھر, کچن کے برتن بیڈ روم میں, بیڈ روم کا سامان کچن میں لا کے سب بول دیا. اور چاچا کیسے ہیں؟ حاجی صاحب ہیں. اب دونوں آئے, بیوی شوہر باہر سے, یا آیا یہ باہر سے. اب آنے کے بعد دیکھ رہی میرے گھر کے دوسرے کا ہے, اور چاچا اس کو دروازے پہ استقبال کے لیے ملے. ذرا تجھ کو میں بتاتا ہوں کہ آج میں نے پوری سیٹنگ کیا. یہ آتے ہی پہلے چاچا کی سیٹنگ کر دے گا, سیدھا باہر, ابھی گئے, آنا نہیں واپس, عید کو بھی نہیں آنا. پسند کرے گا ایسے؟ تمہارے گھر میں جا کے کرو, میرے گھر میں آ کے مت کرو. یہ میرا گھر ہے, یہاں جیسا میں کوئی چیز رکھتا ہوں ویسا, جوتے کی جگہ جوتے, چپل کی جگہ چپل, کتاب کی جگہ کتاب, برتن کی جگہ برتن. تم کو حق کیا پہنچا؟ تم اپنے گھر میں جا کے کرو. دوسرے کو اپنے گھر میں کچھ بھی کرنے دیتا نہیں. اللہ کے دین میں کچھ بھی کر رہا ہے, اس کی اوقات ہے. اللہ کے دین میں کچھ بھی کر رہا ہے, ادھر سے عید بڑھا دیا, ادھر سے ذکر بڑھا دیا, ادھر سے جلوس بڑھا دیا, ادھر سے کچھ بھی بڑھایا. اس کو کیا حق پہنچتا ہے اللہ کے دین میں کرنے کا؟ اس کے کپڑوں کو ٹیلر کو دے دیے کپڑے. اب ٹیلر صاحب نے دیکھا اس کو ایمبرائڈری ایسی بہت اچھی دکھے گی, اس کو بالکل پسند نہیں ہے. ٹیلر صاحب نے اپنی طرح کچھ بھی سی دیا, اس کو بٹن کی بجائے ناڑا لگا دیا, ناڑے کی جگہ بٹن لگا دیا. جینس کو اس نے بولا تھا میری جینس کو چین لگانا, فلاں کمپنی کی چین لگانا, ہو ناڑا لگا. مسئلہ کیا ہے تیرے کو؟ ناڑا لگا. بٹن سونے کے بولا تھا اس نے, بڑے بڑے بٹن لگا دیے, ایک دم ہائی فائی. دور سے بھی دکھنا چاہیے بٹن ہے, کوئی آگے دبائے. چم چم ایک دم لائٹ کر رہی اس کے اندر. پسند آئے گا اس کو؟ کیا کر کے رکھ دیے؟ ٹیلر بولے گا بہت اچھا دکھ رہا ہے تو اس میں, ارے اچھا چھوڑو, یہ میری پسند, میرا کپڑا ہے, یہ میرا کپڑا ہے, تمہارا کام ہے جیسا میں نے بولا ویسا سینا. ٹیلر بولے گا ٹھیک ہے لے جاؤ. لے جاؤ نہیں, مجھ کو چاہیے کپڑا, یہ میں نہیں لوں گا اس کو. آپ بتائیے, آپ اپنے کپڑے قبول نہیں کرتے ہو, اپنی مرضی سے. ایکسپرٹ ٹیلر ہے, وہ بھی سعودی ریٹرن ہے, لیکن اس نے اپنے دل سے اگر سی کے دیا آپ کے کپڑے, آپ نہیں لو گے. آپ بولو گے میں نے جیسا بولا تھا ویسا سینا چاہیے تھا. آپ اپنے دل سے کچھ بھی کرو گے, اللہ لے گا اس کو. رب العالمین ہے, جیسا اس نے بتایا زندگی جینے کے لیے ویسا آپ جیتے ہیں تو وہ قبول کرے گا, نہیں تو نہیں. آپ اپنے ٹیلر پاجامہ قبول نہیں کرتے اپنا, وہ پوری زندگی لے گا آپ کی. کچھ بھی جی کے آ رہے, کیسا بھی کر کے جا رہے, دین میں کچھ بھی کر رہے ہیں آپ, وہ دین لے گا ایسا دین. آپ خود نہیں لے سکتے, وہ کیوں لے گا؟ اس کا پیمانہ بہت اونچا ہے. ہم اتنے گھٹیا ہو کہ ہم ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں. وہ رب العالمین سبح اسم ربک الاعلی, سب سے اونچا ہے وہ, اس کا پیمانہ بہت اونچا ہے, وہ قبول کرے گا. کچھ بھی دین سے کھلواڑ کر کے جائیں گے اپنی طرف سے, وہ قبول کرے گا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ہم کو سمجھ عطا فرمائے. یہ موٹی موٹی مثالیں سمجھ میں آتی ہیں. ہم اپنے بارے میں آپ سوچیں, ہم قبول نہیں کریں گے دوسروں سے. ہم اللہ کے دین میں کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ نہیں. ہم اپنے کپڑوں میں کسی کو ہاتھ لگانے دیتے نہیں. تو یہ اس سے دلیل لینا پاگل پن ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے لیے اور دوسروں کے لیے عید بن جائے, اور اس سے عید میلاد النبی نکالنا, یہ دلیل دینا گویا کہ اس بات کی علامت ہے کہ صحابہ کو نہ قرآن سمجھتا تھا نعوذ باللہ, نہ حدیث سمجھتی تھی. کہ اتنی سب دلیلیں اگر واقعی اتنی دلیلیں اگر عید میلاد النبی کی ہیں تو پھر صحابہ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا. یہ نکلتا ہے اس سے کہ کیوں منایا نہیں انہوں نے. جب اس سے وہ نکلتا ہے تو ان کو کیوں نہیں سمجھائے؟ یا تو واقعی یہ نکلتا ہی نہیں اس سے, یا پھر ان کو سمجھ میں نہیں آیا اس سے. اور ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ قرآن و سنت کا صحیح فہم صحابہ کو نہ ہو, جن کو نبی کے شاگرد بننے کے لیے اللہ نے چنا ہو, ان کو نہیں سمجھ رہا. اور یہ جس کو ٹھیک سے نہ قرآن پڑھنے آتا ہو, نہ دین کی بنیادی باتیں اس کو معلوم ہو, یہ اس سے دلیلیں نکالنے لگے, تو یہ بہت ہی بڑا دعویٰ ہے اور صحابہ کی شان میں گستاخی کا دعویٰ ہے. تو ہم یہ مانتے ہیں کہ جب ان کو اتنا سب ہونے کے بعد بھی نہیں سمجھانا, نہیں ہے کر کے تو انہوں نے نہیں کیا, ہوتا تو اس سے ان کو بھی سمجھتا.